مسیح خدا کے زندہ اور قدوس اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر آصم مرکز ہے اور میں آج مارننگ ڈیووشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم کلام خدا میں سے لیں گے نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 19 آیت پر ہم کلام خدا پر غور کریں گے۔ دیکھ، میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گی۔ کلام خدا کا پڑھا جانا اور سنے جانے اور سمجھے جانے پر سب کی روحانی طور پر ترقی ہو۔ تو آئے میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کلام خدا میں کیا مرکوم ہے۔ تو خدا باپ نے جس طرح اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو اختیار دیا تھا، زمین اور آسمان کا کل اختیار اس کے ہاتھ میں تھا، تو یاد رکھیے گا میرے عزیزو، آج اگر آپ وہ اختیار، وہ قوت، وہ طاقت، وہ اتھارٹی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے خدا باپ کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام خدا میں جس طرح مرکوم ہے، خدا یہوہ نے کہا ہے، جس طرح ہمیں یہاں پر خدا فرما رہا ہے، اگر ہم کلام خدا پر غور کریں، استثنا کی کتاب اور اس کا 31 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، مضبوط ہو جاؤ۔ آج ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ کس کے تابع ہو جاؤ؟ خدا کے تابع۔ ہمیں خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مانگنا چاہیے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے باپ وہی کرے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم نے آج تک خدا یسوع مسیح کا نام لے کر خدا باپ سے مانگا ہی نہیں، تو اس لیے خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے، تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے باپ وہی کرے گا۔ اور کلام خدا میں جس طرح لکھا ہے، دیکھ میں نے تم کو اختیار دیا، خدا یسوع مسیح نے اپنا اختیار وہ ہمیں دے دیا ہے جو خدا باپ نے اسے اختیار دیا تھا، اسی طرح وہ اختیار ہمیں بھی دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ آج وہ ہمیں اختیار کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ اختیار کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں خدا یسوع مسیح نے دیا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، جب ہم کلام خدا پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق چلیں گے، تو پھر ہمیں اختیار کا پتہ ہوگا کہ خدا یسوع مسیح نے کیا ہمیں اختیار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، کلام خدا میں جس طرح لکھا ہے، جو ایمان لائے گا وہ اختیار پائے گا، وہ قدرت پائے گا، اس کے اوپر خدا باپ کا ہاتھ آئے گا۔ جس کا ایمان یہوہ خدا پر ہوگا، جس کا بھروسہ خدا یسوع مسیح پر ہوگا کہ ہمارا نجات دہندہ، جس نے ہمارے لیے اپنا قیمتی خون بہایا اور زمین اور آسمان کا کل اختیار اس نے پایا، اسی طرح آج جو بھی اختیار پانا چاہتا ہے، اس سے خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، عبادت کرنے کی ضرورت ہے، روزے رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج اگر آپ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا وہ اختیار پانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، اسی پر عمل کرنے کی ضرورت، تبھی خدا آپ کو سربلند کرے گا، تبھی خدا آپ کو سرفراز کرے گا، تبھی خدا وہ اپنی اتھارٹی، وہ اپنی پاور آپ کو دے گا۔ اسی طرح خدا کے کلام میں جس طرح لکھا ہے، اور خدا کے کلام میں یوں بھی لکھا ہے، نئی نئی زبانیں بولیں گے
सांपों को उठा लेंगे और उन्हें किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगी। हालेलुया। आज हमें कलाम खुदा पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि खुदा बाप हमें सरबुलंद करे, खुदा बाप हमें सरफराज करे। और याद रखिएगा, उन्हें किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगी, क्योंकि हम खुदा के ताबिया हैं, हमारे ऊपर खुदा का हाथ है। इसलिए हमें सांप और बिच्छू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे साथ यहोवा खुदा है। तो आज हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। और खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से आप सभी को ब्लेस करें, मसीह खुदान के ज़िंदा और कदूस और जलाली नाम में। आमीन आमीन।